اور بھارت جسے خود کو چین کے متبادل مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر پیش کرنے کی امید تھی، اب 50% امریکی ٹیرف کے بعد نہ صرف اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے ہاتھ دھو سکتا ہے بلکہ اس کی عالمی ساکھ بھی داؤ پر لگ چکی ہے۔ اور یہی بحران مودی سرکار کی معاشی پالیسی کا اصل امتحان ہے۔ بھارت کو سفارتی سطح پر بھی دھچکا لگ سکتا ہے۔ بینش عباس رپورٹ کریں گی۔ بھارت کی روس سے سستی توانائی خریدنے کی پالیسی اسے عالمی سفارتی میدان میں مہنگی پڑ گئی۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات تاریخ کے نچلے ترین مقام پر آ گئے۔ امریکہ نے بھارت پر بھاری ٹیرف لگا دیا جو کسی بھی ملک پر عائد کردہ سب سے زیادہ ٹیرف ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب مودی اور ٹرمپ ایک دوسرے کو قریبی دوست کہتے رہے، لیکن تجارتی ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ اب فرینڈ شورنگ نہیں بلکہ آن شورنگ یعنی ساری انڈسٹری امریکہ واپس لانے پر فوکس کر رہے ہیں۔ یہ صرف تجارتی تنازع نہیں بلکہ ایک سفارتی بحران کا آغاز ہے۔ بھارت نے امریکہ کو دفاعی اور انرجی معاہدوں میں نرمی کی پیشکش کی، مگر زرعی اور ڈیری مصنوعات پر ٹیرف ہٹانے سے انکار نے اس کے اور امریکہ کے مذاکرات توڑ دیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان، جس کے امریکہ سے تعلقات کئی برسوں سے غیر یقینی تھے، اب دوبارہ مرکز میں آ رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کی تجویز اور امریکی منرل اور توانائی معاہدوں میں دلچسپی نے بھارت کی پوزیشن مزید کمزور کر دی ہے۔ اب بھارت کو روس، چین، برطانیہ، یورپی یونین اور حتیٰ کہ آسٹریلیا جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات کو از سر نو ترتیب دینا ہوگا تاکہ امریکی معاشی دباؤ کا توڑ نکالا جا سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ بھارت، جسے خود کو چائنا کے متبادل مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر پیش کرنے کی امید تھی، اب 50% ٹیرف کے بعد امریکی سرمایہ کاری سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ ایپل جیسی کمپنیاں بھی منصوبے پر نظر ثانی کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف بھارت کی اقتصادی پالیسی بلکہ اس کی عالمی ساکھ کے لیے بھی بڑا امتحان ہے۔ بینش عباس، GTV نیوز۔